السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کیسے پڑھیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے، چونکہ سال میں 2 مرتبہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے، عید الفطر کے موقع پر اور ایک بقرعید کے موقع پر، لہٰذا اس کا طریقہ اور اس کی نیت کا جان لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے، عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ کوئی مجبوری ہے تو پھر مسجد میں، ورنہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں پڑھنا اور عیدگاہ میں نماز ادا کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کو چھوڑ کر مسجد غمامہ میں عید کی نماز پڑھتے تھے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نکلتے تھے، لہٰذا عیدگاہ میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں عیدگاہ نہیں ہے تو عیدگاہ کا انتظام ہو جائے، آبادی سے باہر نکل کر تمام مسلمان نکلیں اور وہاں پہ عید کی نماز پڑھیں۔ عید کا دن ظاہر ہے تکبیر کا دن ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب عید کے لیے نکلتے ہیں تو آہستہ آہستہ عید الفطر کی نماز کے لیے جب نکلتے ہیں تو آہستہ آہستہ تکبیر تشریق پڑھنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ مسنون ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات کہے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کہے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید کی جو نماز مشروع ہوئی، 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب ہے، اس میں 6 تکبیریں رکھی گئیں، 6 زائد تکبیریں رکھی گئیں۔ جو تکبیریں ہیں اللہ اکبر، انتقال کی جو تکبیریں ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیا، رکوع کی تکبیر، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر، ان تکبیروں کے علاوہ 6 زائد تکبیریں رکھی گئیں، اس لیے کہ یہ بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، لہٰذا اس میں 6 زائد تکبیریں رکھی گئیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں عید الفطر کی نماز واجب پڑھنے جا رہا ہوں، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اگر آپ امام ہیں تو یہ نیت کریں کہ میں ان مقتدیوں کے آگے ہوں اور میں ان کی امامت کر رہا ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کہہ لیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، دل میں نیت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نماز شروع ہوگی، سب سے پہلے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ جو ہے باندھ دیا جائے گا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھی۔ اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، ثنا پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھایا جائے گا، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا جائے گا، پھر ہاتھ چھوڑ لیں گے، یہ ایک تکبیر ہوئی، ایک تکبیر زائد ہوئی۔ پھر اللہ اکبر، یہ دوسری تکبیر ہوئی، ہاتھ اٹھایا گیا تکبیر کہتے ہوئے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہیں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ لیا۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملا لیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ جیسے عام طور سے نمازوں میں کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جائے گا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت میں پھر آپ نے فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت ملائی، اب سورت ملا لی، اب رکوع میں جانے کا موقع ہے تو رکوع میں نہ جا کر اب تکبیر کا موقع ہے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع کی تکبیر ہوگی اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی، اب اس کے بعد تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئی، تو 3 تکبیریں دوسری رکعت میں اور 3 تکبیریں پہلی رکعت میں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد فاتحہ، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں سورہ ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں، ٹھیک ہے، 3 تکبیریں ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ باقی پوری نماز جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، عام نمازیں پڑھتے ہیں، اس طرح ہم نماز پوری کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اس کے بعد عید کی نماز کے بعد دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے، دعا کرنی چاہیے امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے اور ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، ملک کے امن کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر عید کا خطبہ جس کو سننا واجب ہے اور سننا چاہیے، 2 خطبے ہوتے ہیں، وہ 2 خطبے سنیں، اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو
لوٹیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے۔ تو یہ طریقہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔